نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی انسان مایوسی میں آ کر اپنی ہی زندگی ختم کر لے تو موت کے بعد اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا عالم برزخ میں اسے سکون ملتا ہے یا پھر وہاں ایسی حقیقتیں سامنے آتی ہے جنہیں سن کر روح کانپ اٹھتی ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی امانت ہے، لیکن جب انسان غم، تکلیف، قرض، بیماری یا تنہائی سے ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کبھی شیطان اسے اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ وہ خودکشی جیسا خطرناک قدم اٹھا لیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو شخص خودکشی کر لیتا ہے اس کی روح کے ساتھ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے عذاب دیا جاتا ہے یا اللہ کی رحمت اس کے لیے بھی کوئی راستہ کھول سکتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بےحد اہم اور دل دہلا دینے والے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں، خودکشی کرنے والے کے ساتھ موت کے بعد آخر کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کی جان اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی۔ ہمارا جسم، ہماری سانسیں اور ہماری زندگی دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقرر وقت تک جینے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ زندگی دراصل ایک امتحان ہے جس میں کبھی خوشیاں ملتی ہے، کبھی غم، کبھی آسان اور کبھی سخت آزمائشیں۔ لیکن جب انسان ان مشکل حالات سے گھبرا جاتا ہے اور مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں خطرناک خیال ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انسان کے کانوں میں یہ پھسپھساتا ہے کہ اب تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، اب تمہاری پریشانیاں کوئی حل نہیں ہے، اب تمہارے لیے موت ہی سکون ہے۔ اور اسی دھوکے میں آ کر انسان ایک ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، اسلام میں خودکشی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے، اور اپنی جانوں کو خود قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ آیت ہمیں صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ کسی انسان کو اپنی جان لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے سے پہلے خود ہی اپنی زندگی کا فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل حقیقت تو اس وقت سامنے آتی ہے جب اس انسان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے اور روح جسم کو چھوڑتی ہے تو انسان کے سامنے حقیقت کا وہ پردہ اٹھ جاتا ہے جو دنیا میں اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا تھا۔ اس وقت اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ جس موت کو وہ سکون سمجھ رہا تھا، اصل میں وہی اس کے لیے ایک نئی اور سخت جواب دہی کی شروعات بن جاتی ہے۔ کیونکہ موت کے بعد انسان کی روح ایک ایسی مرحلے میں داخل ہوتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اس کی اصل زندگی کا دوسرا دور۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان خودکشی کر لیتا ہے اور اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو عالم برزخ میں اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ حدیثوں میں اس بارے میں بہت عبرتناک اور خوفناک باتیں بیان کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان دنیا میں جس طریقے سے اپنی جان لیتا ہے، قیامت کے دن اسے اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہاڑ سے گر کر اپنی جان لے لیتا ہے وہ جہنم میں بھی بار بار اسی طرح پہاڑ سے گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اپنے ہاتھ میں زہر لے کر اسے بار بار پیتا رہے گا، اور جو شخص کسی ہتھیار سے خود کو قتل کرتا ہے وہ جہنم میں بھی اسی ہتھیار سے خود کو مرتا رہے گا۔ ناظرین، ذرا سوچئے، دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے جس انسان نے موت کو چنا، اصل میں وہی کام اس کے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دنیا میں اگر انسان کو کوئی بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کچھ دیر بعد درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں رہے گا۔ وہ انسان درد بھی محسوس کرے گا، چیخے گا بھی، مگر اسے موت نہیں آئے گی، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کا انسان نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین، اگر انسان دنیا کی تکلیفوں پر تھوڑا سا صبر کر لے
تو وہی تکلیف اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچے، جب ایک کانٹا چبھنے پر بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو جو انسان بڑی مشکلوں، غموں اور آزمائشوں میں بھی صبر کا دامن تھامے رہتا ہے، اللہ اس کے لیے کتنا بڑا اجر تیار کرتا ہوگا۔ لیکن خودکشی کرنے والا انسان دراصل اسی صبر کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اس اجر اور انعام سے منہ موڑ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس آزمائش کے بعد رکھنے والا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا: کیا خودکشی کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے؟ اور کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو انسان خودکشی کر لے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے اور اسے مسلمان نہیں مانا جاتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم اس سے الگ ہے۔ ناظرین، علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات صاف طور پر بیان کی گئی ہے کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ضرور ہے، لیکن یہ کفر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کی سخت پریشانیوں، ڈپریشن یا مایوسی کی حالات میں یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس نے خودکشی کو حلال یا جائز نہیں سمجھا تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ ایک گنہگار مسلمان ہی مانا جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلام میں اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے اور اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کر لی تھی۔ جب اس کا جنازہ لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ناظرین، اس سے دو باتیں صاف ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ خودکشی کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے ڈرانے کے لیے خود نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور دوسری یہ ہے کہ وہ شخص اسلام سے باہر نہیں ہوا تھا، اس لیے صحابہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس کا معاملہ آخرکار اللہ کی رحمت اور اس کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس گناہ کی سزا دے کر بعد میں اسے معاف کر دے، اور اگر چاہے تو اپنے فضل اور کرم سے بغیر سزا کے بھی معافی عطا فرما دے۔ اگر آپ کی کسی جاننے والے دوست یا رشتہ دار نے اس دکھد طریقے سے اپنی جان لے لی ہے تو مایوسی میں ڈوبنے کے بجائے ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے اور اللہ کے سامنے رو رو کر ان کے لیے رحمت بھی بھیک مانگے، کیونکہ عالم برزخ میں اس وقت انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے زندہ رہنے والے عزیزوں کی دعاؤں کی ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی ایک سچی دعا، آپ کے دل سے نکلے ہوئے آنسو اور آپ کے کیے ہوئے صدقات اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ ناظرین، اگر اس وقت کوئی ایسا انسان یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جس کے دل میں مایوسی کے خلاف جو خیالات آ رہے ہیں، جسے لگتا ہے کہ زندگی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور موت ہی اس کا آخری حل ہے، تو میں اس سے دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسا ہرگز مت سوچیے۔ یہ دراصل شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ آپ کی تکلیف چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، کبھی اس میں خوشیاں آتی ہے تو کبھی آزمائشیں بھی آتی ہے، لیکن جو انسان ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا اجر تیار کرتا ہے۔ اگر دل بہت بھاری ہو گیا ہے تو تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کرے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے اور دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا راستہ کھول دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے زندگی کو ایک اور موقع دیجیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے اور دنیا کی تھوڑی سی پریشانیوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو خطرے میں مت ڈالیے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اندھیری رات چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، لیکن صبح ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر، ہمت اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔